اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کو انگریز اور اس کی کچہری سے سخت نفرت تھی، چنانچہ مولانا حسنین رضا خان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت انگریز اور اس کی کچہری سے سخت متنفر تھے۔ یہ بات عام طور پر بہت مشہور تھی۔ اسی طرح سید الطاف فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی انگریز کی عدالت میں نہیں جاؤں گا۔ اس کا سب سے زیادہ مشہور واقعہ جو میرے ذہن میں آیا، علماء بدایوں سے نماز جمعہ کی اذان ثانی نزد منبر کے مسئلے کے اختلاف پر تھا، جس کی بنا پر مقدمے بازی تک نوبت آ گئی۔ اہل بدایوں مدعی تھے اور انہوں نے اپنے شہر کی عدالت میں استغاثہ دائر کیا۔ فاضل بریلوی کو عدالت میں بلایا گیا، لیکن وہ حاضر نہ ہوئے، تو احتمالی گرفتاری کی بنا پر ہزاروں ہزار عقیدت کیش مولانا احمد رضا کے دولت کدے پر جمع ہو گئے۔ نہ صرف جمع ہوئے بلکہ آس پڑوس کی سڑکوں اور گلیوں میں باقاعدہ ڈیرے ڈال دیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مولانا حشمت اللہ صاحب ہی کی کوشش سے مذکورہ مقدمہ اس طرح خارج ہو گیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی بات قائم رہی، یعنی وہ ایک بار بھی حاضر عدالت نہ ہو سکے۔ مذکورہ شہادت سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کو انگریز اور اس کی حکومت سے سخت نفرت تھی، اور آپ نے اپنے دینی اور قرآنی اصول پر پورے طور پر اتر کر قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف بالکل قدم نہ اٹھایا، اور نہ ہی کسی غیر مذہب اور غیر قوم انگریز کے یہاں مدد مانگنے کے لیے گئے، جبکہ آپ کا فریق مخالف انگریزوں کا مستند وفادار تھا۔ باوجود اس کے الٹے فاضل بریلوی پر الزام لگایا کہ وہ انگریزوں کو چاہتے تھے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر محمد مسعود صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام احمد رضا انگریز کو چاہتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے اور اس کے اشاروں پر چلتے تھے، مگر جب شواہد کو کھنگالا گیا اور حقائق کا مشاہدہ کیا گیا تو اس چاہت و محبت کا دور دور تک کوئی پتہ نہ ملا۔ ہاں، جس نے الزام لگایا اس کا دامن داغدار نظر آیا، اور جس پر الزام لگایا اس کا دامن بے داغدار نظر آیا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، باقی جو اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔